تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله تعالى عليه وسلم۔ نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم، رسول محتشم، صاحب لولاک، باعث تخلیق کائنات، فخر موجودات، حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ کرم پر کرم، بالائے کرم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو اپنے گھر میں ایک جگہ جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ صاحبوں، جیسا کہ بارہا بتلایا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر یعنی مومنین پر نماز کو فرض قرار دیا ہے۔ نماز ہر حال میں ادا کرنا یہ بندہ مومن پر فرض اور واجب ہے۔ تارک نماز جو نماز چھوڑنے کی عادت ڈالتا ہے وہ ایک تو گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے اور اس کا ایمان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات کو جو پیدا کیا ان میں ہر مذہب کے لیے، ہر کلچر کے لیے ایک دن عید کا یعنی تہوار کا دن مقرر فرمایا۔ مومنین کے لیے جمعہ کا دن عید کا دن ہے، جسے عید المومنین بھی کہا جاتا ہے، اور اس جمعہ کے دن کے نام سے خود اللہ کے کلام قرآن مجید میں ایک سورہ مکمل سورہ جمعہ کے نام سے موسوم کیا گیا۔ آج اگر ہم اپنے آپ پر نظر ڈال لیں، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ پر نظر ڈال لیں کہ ہم کتنے اعمال صالحہ کر رہے ہیں، اللہ کے احکامات کی ہم کتنی پابندی کر رہے ہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو خدا کے بھیجے گئے ایسے نبی ہیں جن سے انبیاء و رسول یعنی کائنات کا سلسلہ شروع ہوا،
پھر اسی نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر انبیاء و رسول کا سلسلہ ختم ہوا، پھر آسمان سے رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو کتابیں، جو صحیفے نازل ہوا کرتے تھے ایک کے بعد دیگر، لیکن جب اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن مقدس کو نازل فرمایا تو اس قرآن کو رب نے اپنا آخری کلام فرمایا، اٹل فیصلہ فرمایا، یہ کہہ دیا کہ قیامت تک اب کوئی نبی اور رسول آنے والے نہیں ہیں، تو اب قیامت تک بھی قرآن کے بعد کوئی کتاب، کوئی صحیفہ آنے والا نہیں ہے تا دم قیامت، بلکہ میدان محشر میں نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، آپ کی لائی ہوئی، آپ کا لایا ہوا قانون میدان محشر میں بھی چلتا رہے گا۔ تو اسی قرآن مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے رب العالمین کہ اے ایمان والو، جیسے کہ اس سے پہلے میں نے کہا کہ اللہ رب العالمین جب بھی احکام اسلام کے متعلق اپنے بندوں سے مخاطب ہونا تھا تو رب تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا المسلمون کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، کیونکہ رب جانتا ہے مسلمان اگر کہہ دوں تو آنے والے زمانے میں، آنے والی نسلوں میں کون کیسے ہوں گے، اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جن کے دلوں میں ایمان ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لوگوں، اے ایمان والو، جب تمہیں ندا دی جائے، آواز دی جائے للصلاۃ، نماز کے لیے، من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن، 5 وقتہ نمازوں کے علاوہ یہاں پر جمعہ کی فضیلت بتا رہا ہے رب العالمین کہ جمعہ کے دن جب تمہیں اذان دے کر ندا دی جائے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے ذریعے ندا دی جائے، بلایا جائے، تمہارا کام ہے کہ تم فوراً اپنے دنیاوی کاموں کو ختم کر کے اذان سنتے ہی اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اذان سنتے ہی اللہ کے ذکر کی طرف لوٹ آؤ۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، یعنی یہ بھی لفظ استعمال ہو رہا ہے قرآن مقدس میں کہ لوگوں جیسے ہی جمعہ کی پہلی اذان ہو، یہ ذہن میں رکھ لیں کیونکہ جمعہ کے دن 2 اذانیں ہوتی ہیں، پہلی اذان کے ساتھ ہی اپنے کاروبار کو بھی ختم کرنا ہے۔ اللہ معاف کرے، میں کسی پر طنز نہیں کرتا، چاہے عرب ہو کہ عجم، اس پرفتن دور میں جمعہ کی اذان کے بعد بھی ہم اپنے کاروبار میں مصروف ہیں۔ تو یاد رکھ لیں قرآن کا حکم اٹل فیصلہ ہے، قرآن کا حکم اٹل فیصلہ ہے، اور قرآن کے حکم کی خلاف ورزی کرنا بہت بڑی وعید ہے، بہت بڑی وعید ہے۔ یعنی اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، اللہ کے قہر کو دعوت دینا ہے۔ قرآن فرما رہا ہے جیسے ہی جمعہ کی پہلی اذان سنو تو اپنے کاروبار سب ختم کر دو، اپنے دنیاوی معاملات سب ختم کر دو اور اللہ کے ذکر کی طرف لوٹ آؤ، یعنی اللہ کے گھر میں چلے آ جاؤ۔ جب میں کہتا ہوں کہ مسجد میں دنیاوی بات نہ کریں، مسجد میں اپنے موبائل فون کو استعمال نہ کریں، مسجد میں آ کر ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں، تو تعجب سمجھا جاتا ہے۔ یہ سوچتے ہیں کہ مولوی صاحب ہر وقت ہم کو ٹوکتے ہیں، میں ٹوک نہیں رہا ہوں، کیونکہ قرآن مقدس میں یہ بھی فرمایا گیا لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ،
قرآن اللہ کا کلام ہے، یہی بتا رہا ہے لوگوں میں خدا کا کلام ہوں، نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہوں، اور مومنین کے لیے ہدایت ہوں، مومنین کے لیے شفا ہوں، مومنین کا حامی و مددگار ہوں۔ اگر تم میری تعظیم کرو گے، اگر تم مجھ کو پڑھو گے، اگر تم مجھ کو سمجھو گے، تو یاد رکھ لو تمہارے لیے کامیابی ہے۔ برعکس اس کے اگر قرآن کی خلاف ورزی اگر ہم کریں گے تو اللہ کی نافرمانی ہوگی، رسول اللہ کی نہیں، اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ اللہ کی نافرمانی اگر ہو تو پھر جب اللہ کے نافرمانوں کا حشر میدان محشر میں معلوم ہوگا کیا ہوگا۔ آپ کو اللہ کے گھر میں سیل فون یوز کرنے سے، اللہ کے گھر میں دنیاوی باتیں کرنے سے، اللہ کے گھر میں ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے اس لیے آپ کو روکنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کی عبادتیں رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر عبادت کی، پھر اس کے بعد ذری سی غلطی کی وجہ سے سارے اعمال حبط کیے جاتے ہیں۔ جیسے آگ سوکھی لکڑی کو جلا دیتی ہے، جانور جس طرح سوکھی گھاس کو کھا لیتا، جنگل میں چرنے والے جانور ہوتے ہیں، وہ ہری بھری گھاس دیکھتے ہی کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب وہ ترکاری کی ہے، اناج کی ہے، پودے، وہ نہیں دیکھا جاتا۔ تو ایسے ہی ہماری اتنی دیر کی عبادت تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے حبط کیے جائیں گے، زخم کیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے۔ تو اس لیے خدا کے گھر کی تعظیم کے لیے بار بار آپ کو روکنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کیوں؟ جب اللہ تبارک و تعالی اپنے گھر کے باہر، مسجد کے باہر کے کاموں کو جمعہ کی پہلی اذان کے ساتھ ہی روکنے کا حکم دے رہا ہے، تو بھلا بتاؤ مسجد میں آنے کے بعد کیسے اجازت ملتی ہے؟ کیا ہم وقت سے پہلے آ گئے تو مسجد میں دنیاوی باتیں کر لیں؟ کیا ہم وقت سے پہلے آ گئے تو سیل فون استعمال کر لیں؟ ارے خدا کے گھر تمہیں کیوں بلایا جا رہا ہے؟ یاد رکھنا، میں نے بارہا کہا کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری نمازوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے۔ جو بندہ دن رات سجدے پر سجدہ کرتا چلا جائے، 24 گھنٹے عمر کی ساری زندگی سجدوں میں گزارتا چلا جائے، قیام میں گزارتا چلا جائے، رکوع میں گزارتا چلا جائے، اللہ کی اطاعت گزاری فرما برداری میں گزارتا چلا جائے، تب بھی وہ اللہ رب العالمین کے ایک لمحے کی نعمت کے رائی دانے کے برابر کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کہنے میں زبان میری استعمال ہو رہی ہے ضرور، قرآن کہہ رہا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ لوگوں رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ تم شمار نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ تو بتاؤ جب شمار نہیں کر سکتے تو عبادات و ریاضات، ذکر و اذکار، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، صدقات، خیرات، مدارس کی تعمیر، مساجد کی تعمیر، سب کچھ بھی کر لیں تو رب تبارک و تعالیٰ کے احسانات کا بدلہ کیسے چکاؤ؟ کیسے چکاؤ؟ جن چیزوں کے لیے خود خدائے رب العالمین فرما رہا ہے مسجد کے باہر جائز نہیں، تو مسجد میں کیسے جائز ہوتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات تو اپنی جگہ ہے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر خدمت ہوتے ہیں، کیونکہ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی جو فضیلت ہمیں بتائی جا رہی ہے وہاں پر رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے متعلق بتایا تو یہ بات ہمارے سر سے نکل جاتی ہے، لیکن ایک اور عام زندگی کی مثال بتا دیتا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آ کر عرض کرنے لگے، کیا کہہ رہے ہیں؟
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے والدین ضعیف ہیں، بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، وہ چل نہیں سکتے، ان کو میں نے اپنے کاندھوں پر بٹھا کر خانہ کعبہ کا طواف کرایا، کوئی اور گھر کی نہیں، کوئی اور جگہ پر سیر و تفریح کی بات نہیں ہو رہی ہے، کوئی پکنک کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اس روئے زمین پر اگر کوئی مقدس جگہ ہے تو وہ حرم کعبہ ہے، اس کے بعد حرم مدینہ۔ تو کعبے کا طواف کرایا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے اپنے ماں باپ کا حق ابھی ادا نہیں کیا، بتائیے اس سے بڑی بات اور کیا چاہیے؟ پھر ایک صحابی پوچھتے ہیں کہ میں نے میری ماں کو 70,000 مرتبہ کعبے کا طواف کرایا، کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ تب بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ قربان جائیے اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جب تم اپنی ماں کے کوکھ میں تھے، اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، جب تمہارے ہاتھ پاؤں بننے لگے، جسم کے اعضاء بن چکے، تم اپنے ہاتھ پیر کو حرکت دے رہے تھے، ماں کو تکلیف ہو رہی تھی، اس وقت تمہاری ماں نے اس تکلیف کی وجہ سے لفظ آہ جو کہا تھا، اس لفظ آہ کا بھی حق تم نے ادا نہیں کیا۔ تو جب ماں کا حق ادا نہیں کر سکے، باپ کا حق ادا نہیں کر سکے، تو بھلا بتاؤ خدا کا احسان کیسے ادا کرو گے؟ خدا کی نعمتوں کا بدلہ کیسے چکاؤ گے؟ جی، رب تبارک و تعالیٰ کی ذات مقدسہ وہ ہے۔ دنیا میں ہم چھوٹے سے بڑے ہوئے، بڑے سے پھر جوان ہوئے، جوان سے پھر شادی شدہ ہوئے، پھر چند روپیے آ گئے، کرسی مل گئی، عزت مل گئی، پاپولیشن بڑھ گئی، تو اپنے سے ہم باہر ہو جاتے ہیں، ہم باہر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لوگوں میرے پاس آؤ، گناہ کیے ہو تو میرے پاس آؤ، خطائیں ہوئی ہیں میرے پاس آؤ، میرے انعام افتگان میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس میں اپنی توبہ کرا لو۔ مگر ہم رب کی بارگاہ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، دنیاوی معاملات ہوتے ہیں تو دنیا میں درے در مارے مارے پھرتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن خدا رب العالمین کا احسان، تمہیں جوان کیا، تمہیں شادی شدہ بنایا، تمہیں صاحب اولاد بنایا، نہیں، یہ سب بعد میں ہے۔ سب سے بڑا رب کا احسان ہم پر یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ماں کے کوکھ میں رکھ کر بھی غذا دی۔ بار بار کہہ رہا ہوں اس بات کو، اس جملے کو، جہاں پر کسی کی طاقت پہنچ نہیں سکتی، اس ماں کے کوکھ میں رکھ کر ہمیں رزق دیا رب تبارک و تعالیٰ نے۔ سارے احسانات پر یہ احسان بڑا بھاری ہے، سارے انعام و اکرام پر خدا کی یہ نعمت بڑی بھاری ہے، لیکن ہم خدا کے گھر میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، خدا کے گھر میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ نمازوں میں دیکھ لیں حال، مساجد ہمارے کہاں آباد ہیں؟ اگر کچھ معاملات بگڑ جائیں، کہیں کچھ ہو جائے تو وہاں پر رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے۔ ارے صاحب، بار بار کہہ رہا ہوں، اللہ رب العالمین اپنے گھر کو بلا کر تمہیں نماز پڑھا رہا ہے بجماعت، تو وہ تمہاری جماعت کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے سجدوں کو نہیں دیکھتا، کیونکہ وہ محتاج نہیں ہے، وہ صرف تم کو اپنے گھر میں اس لیے بلا رہا ہے کہ بلا کر بتا رہا ہے جب میرے گھر میں چلے آ جانا تو یہاں کوئی امیر، غریب، بادشاہ، فقیر، کوئی امتیاز نہیں ہے، سب کو ایک ہی صف میں کھڑا ہونا ہوگا، سب بستہ، سب کو ایک ہی صف میں کھڑا ہونا ہوگا۔ جب تم خدا کے گھر کو آؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ تم کیا کر رہے ہیں، تمہاری نیتوں کو دیکھا جاتا ہے۔ لیکن آج ہمارے اعمال کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، ہمارے اعمال کچھ ایسے ہوتے ہیں جو صرف لوگوں کو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ اسی لیے بتلایا گیا، جیسے شہداء کربلا کے لیے، شہداء کے لیے
خاص طور سے وہ آیت جو پڑھی جاتی ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ لوگو تم مدد طلب کرو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے۔ لیکن جب ساتھ رہنے کی بات آئی تو اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ نماز ظاہری عمل ہے، روزہ ظاہری عمل ہے کہ تم لوگوں کے سامنے کہیں گے میں روزہ دار ہوں، زکوٰۃ بانٹ رہے ہیں، ظاہری عمل ہے، یہ سب عمل ظاہر ہونے والے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے تم اپنے دلوں کو پاک کرو، اپنے دلوں میں صبر کا مادہ پیدا کرو، اپنے دلوں میں اپنے رب کا مسکن بنا لو، اپنے نبی کا مسکن بنا لو اپنے دلوں کو، تو خدا تم سے راضی ہوگا۔ لوگوں کو دکھاوے کے لیے عمل نہ کرنا، چاہے کسی طریقے کا عمل ہو، چاہے کوئی بھی عمل ہو، کسی طریقے کا عمل ہو، کوئی بھی عمل ہو، دکھاوے کے لیے نہ کرو۔ کیوں؟ ظاہر اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے جتنا باطن پسند ہے، جتنا باطن پسند ہے۔ جو عمل دل سے ہوتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے، جو عمل دل سے ہوتا ہے سکرات میں ان کے لیے کامیابی ہے، خاتمہ بالخیر ہونے کی ضمانت ہے۔ جو عمل دل سے ہوتا ہے قبر کی اندھیری زندگی بھی اس کے لیے اجالا بن جاتی ہے۔ لیکن آج ہم خدا کے گھر سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، نمازوں کی پابندی نہیں کرتے۔ ضروری نہیں ہے آپ اس محلے میں رہتے ہیں تو یہیں آ کر نماز پڑھیں، آپ کی نوکری جہاں ہے، آپ کا کارخانہ جہاں ہے، آپ کی کمپنی جہاں ہے، اسکول ہے، کالج ہے، آفس ہے، کچھ بھی ہے، وہاں پر نماز پڑھو، 5 وقتہ نماز پڑھو۔ جہاں رہتے ہو وہاں کی مساجد کی حفاظت کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ صرف ذمہ داری یہ ہے حفاظت کی کہ 5 وقتہ نماز کے ذریعے مساجد کو آباد کرو۔ مسجدیں بنانا، مدرسے بنانا، عالیشان بنانا، درگاہیں بنانا، اے سی لگانا، غالین بچھانا، یہ بڑا عمل نہیں ہے۔ سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اور پھر ایک بار کہہ رہا ہوں، ظاہر سے زیادہ باطن سے راضی کرنے کی کوشش کریں، دل سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ جمعہ کا دن، بالکل آخری بات بتا رہا ہوں، اتنا معتبر دن ہے مومنین کے لیے۔ بتایا جاتا ہے کہ جو بندہ مومن جمعہ سے پہلے، جمعرات ہو، چہارشنبہ ہو یا منگل، 2 دن 3 دن پہلے سے بھی اگر جمعہ کی نیت سے جمعہ کی تیاری میں مصروف ہو جائے، اپنے کپڑے دھو لے، اپنے ناخن نکال لے، اپنا چہرہ بنا لے، جسم سے غلاظت کو صاف کرے، جو بال رکھنے کی اجازت نہیں ہے وہ بال نکالنے کی تیاری کرتا رہے، تو بتایا جاتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں جمعہ کی وقت ہونے کے بعد، لیکن 2 دن 3 دن پہلے سے جمعہ کا اہتمام کریں، جمعہ کی تیاری کریں، تو تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ مگر ہم کہاں ہیں؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ جمعہ کی اذان سن کر ہم غسل خانے میں جاتے ہیں، جی، پھر خطبہ ہوتا ہے اس وقت ہم مسجد میں آتے ہیں۔ بسا اوقات ایسے دیکھنے میں آتا ہے صرف یہی نہیں، ساری دنیا کا یہی حال ہے، ہر مسجد میں چلے جائیں یہی حال ملے گا۔ خطبہ ہوتا ہے اس وقت لوگ آتے ہیں۔ بسا اوقات ہوتا ایسا بھی ہے کہ ایک رکعت چھوٹ بھی جاتی ہے، جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ جمعہ کا خطبہ مسجد میں باادب بیٹھ کر سننا واجب ہے۔ لیکن ہم کہاں ہیں؟ ہم کہاں ہیں؟ ہم اپنے کاموں میں مصروف ہیں، ہم دنیاوی کاموں میں مصروف ہیں، ہم اپنے فرینڈ سرکل میں مصروف ہیں۔ خدا را اے ایمان والو، یہ باتیں میری کڑوی ضرور لگتی ہیں، لیکن یاد رکھنا اگر میں غلط کہوں تو میدان محشر میں میرا دامن پکڑ لیتا، صرف اور صرف راہ راست پر لانے کے لیے الفاظ کہتا ہوں، ورنہ مجھے کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے، کسی کی خبر کا جواب مجھے دینا نہیں ہے، جس کی خبر کا جواب وہ دے گا،
آپ کی قبر کا جواب آپ کو دینا ہوگا، میری قبر کا جواب مجھ کو دینا ہوگا۔ یہ بات کہہ کر میں اپنے آپ کو بری کرنا چاہتا ہوں تاکہ رب کی بارگاہ میں میری گرفت نہ ہو۔ تو خدا را ایمان والو، جمعہ کا دن بڑا معتبر دن ہے، عام نمازوں میں پابندی کریں، اور جمعہ میں بھی جمعہ کی پہلی اذان کے ساتھ ہی مسجد میں آ جائیں، کیونکہ آپ مسجد میں آ جائیں گے جھوٹ، چغلی، غیبت، برائیوں سے پاک رہیں گے، آپ کی ہماری زبان گالی گلوچ سے پاک رہے گی، دل میں ذہن میں برے خیالات پیدا نہیں ہوتے جب سچے دل کے ساتھ اللہ کے گھر میں آ جائیں، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ اس کے بعد بھی اگر کسی سے کوئی حرکت سرزد ہوتی ہے تو میں نہیں کہتا، میدان محشر میں دیکھیں گے کس کے حق میں کیا فیصلہ ہوگا، کس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، کیا سلوک کیا جائے گا۔ لیکن یہ اسباب کی دنیا ہے، یہاں رہ کر اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے حوالے کر دیں، دین اسلام کے نام پر کمر بستہ ہو جائیں اور دین اسلام پر اس طرح ثابت قدم رہیں کہ ہمارے سجدے رب کی بارگاہ میں اس طرح قبول ہو جائیں کہ ابھی ہمارا سر سجدے سے اٹھنے نہ پائے، اس سے پہلے رب کی بارگاہ میں ہمارا سجدہ قبول ہو۔ ایسی نیت کر کے نماز ادا کریں، ایسے اخلاص کے ساتھ نماز ادا کریں، ایسے اہتمام کے ساتھ جمعہ کو رخصت کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ جمعہ کے دن میں کئی اوقات ایسے مخصوص ہیں جہاں پر رب تبارک و تعالی تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے، قبول بھی فرماتا ہے، دعاؤں کو سنتا بھی ہے، قبول بھی فرماتا ہے۔ دینا یا نہ دینا یہ اس کی مرضی ہے، لیکن یاد رکھیں ہماری چاہت کے اعتبار سے جو چیز مل جائے وہ زیادہ دیر تک ٹکتی نہیں، اور جو خدا کی چاہت سے ملے وہ ہمیشہ ہمیشہ قائم رہتی ہے، اس کو ختم کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے رب کی رضا پر راضی رہیں، رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، جمعہ ہو کے 5 وقتہ نمازیں، مساجد کو آباد کریں، جس طرح اپنے گھروں کی زیبائش کرتے ہو، جس طرح اپنے گھروں کی، اپنے زمینات کی دیکھ بھال کرتے ہو، جب کہ روح قبض ہوتے ہی سب چھوڑ کر جانا ہے، تو خدا کے گھر کی اس طریقے سے حفاظت کرنے کی کوشش کریں، اور جو بھی عمل کریں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی کے سامنے بولنے کے لیے نہیں۔ اسی لیے آپ کو مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ بلا کر ایک دوسرے سے کندھے جو ملا کر کھڑا کرتا ہے نا، یہ کندھے ملنا گویا سینوں سے سینہ ملنا ہے، یہ کندھے ملنا بازو والے سے فرق بتانا ہے کہ یہاں میرے پاس آؤ، امیر ہو کے غریب، بادشاہ ہو کے فقیر، سب کے سب برابر ہیں، سب میرے محتاج ہیں، میں کسی کا محتاج نہیں۔ تو اس لیے اے ایمان والو، جمعہ کے دن بر وقت آنے کی کوشش کریں۔ میری تقریر سننے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کے اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرنے کے لیے آپ آ کر تلاوت کرتے بیٹھ جائیں، ذکر و اذکار میں مصروف ہو جائیں، یہی نہیں کہیں بھی آپ چلے جائیں، وقت سے پہلے مسجد میں پہنچیں، جتنی دیر تک مسجد میں بیٹھے رہیں گے اور اللہ کے ذکر میں مصروف رہیں گے، اتنا ہی ہمارے نامہ اعمال میں کرامن کاتبین جو ہمارے مقرر کردہ فرشتے ہیں، وہ رائٹ سائڈ کے فرشتے، دائیں جانب کے فرشتے ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اگر اللہ رب العالمین کو ہمارا یہ عمل پسند آ جائے تو ہماری مغفرت کا ضامن ہے۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔